سر نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رفیق مغل اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں۔ شب معراج شریف کی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ کروڑوں درود و کروڑوں سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، جن کا وجود بامسعود وجہ وجود تخلیق کائنات ہے، جنہیں خالق کائنات مالک لم یزل رب الارض و سماوات نے خود فرمایا، میرے محبوب میرا تجھ سے یہ وعدہ ہے کہ سرزمین کائنات کے جس خطے پر، آسمان کے جس کونے پر، ہوا فضا خلا کے جس جھونکے پر، درخت کے جس پتے پر، پھول کی جس پتی پر، شبنم کے جس قطرے پر، پرندے کی جس اڑان پر، جس انسان کے دل و دماغ و زبان پر، جس کتاب کے ورق پر، جس قلم کی نوک پر تیرا ذکر ہوگا، میں ابر رحمت کی رم جم برسا دوں گا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا زبردست واقعہ، اتنا اعلیٰ واقعہ، اتنا مقدس واقعہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جو سال تھا، 90 سال تھا، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فران کی چوٹی پر اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کہا، تو اس کے بعد یعنی 10 سال کا جب وقت گزرتا ہے تو ہجرت سے بعض روایات کے اندر آتا ہے 3 سال قبل، بعض روایات کے اندر آتا ہے 6 ماہ قبل، ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ معراج پر لے کر کے جاتی ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اس کا ارشاد موجود ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر اپنی ذات کی پاکی بیان کی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک لے کر کے گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جاتے ہیں تو معراج کے بعد واپسی پر جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک بستر گرم تھا، آپ کا پانی جس سے وضو کر کے گئے تھے چل رہا تھا، جو دروازہ بند کر کے گئے تھے اس کی کنڈی ہل رہی تھی۔ تو آج کے دور میں سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ جو لائٹ کا سفر ہے، جو ٹائمنگ ہے، اس کے زاویے نکال کر کے اس کے نقشے کھینچ کر کے، کیونکہ میری یہاں برطانیہ کے اندر بہت سارے جو سائنٹسٹ لوگ ہیں جو اس شعبے سے وابستہ لوگ ہیں، طالب علم ہیں، میری ان کے ساتھ کافی طویل باتیں ہوئی ہیں، راتوں رات کئی راتیں ہم بیٹھے ہیں۔ تو آج کی سائنس اس بات کو ثابت کر سکتی ہے کہ انسان اگر لائٹ کی رفتار سے زیادہ سفر کرے، انسان کوئی چیز، کوئی بھی متحرک شے جو ہے وہ وقت اس کے لیے رک جاتا ہے۔ میرے نبی کے لیے وقت رکا، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ المکرمہ سے مسجد الاقصی تک پہنچے، وہاں پر امام الانبیاء بنے، 1,24,000 نبیوں کی امامت کروائی۔ اس کے بعد آگے مقامات کی طرف براق النبی پر بیٹھ کر، ایک براق جو تشریف لایا تھا اس کے اوپر بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا۔ یہ ایسا واقعہ ہے، آج میں خصوصی طور پر یہ پروگرام کر رہا ہوں۔ میرا پروگرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحائف دیے تھے۔ آپ کے گھر مہمان جاتا ہے، آپ تحفے دیتے ہیں۔ میرے گھر مہمان آئے گا، میں تحفے دوں گا، میں اپنے شہر کا وزٹ کراؤں گا، میں اپنے علاقے کا وزٹ کراؤں گا۔ اگر میرپور میں آئے گا تو میرپور میں منگلا ڈیم دکھاؤں گا، اگر نیلم میں آئے گا تو نیلم کی سرسبز و شاداب وادیاں دکھاؤں گا، کشمیر کے اندر آئے گا تو کشمیر کے فلک پوش چوٹیاں دکھاؤں گا، لندن کے اندر آئے گا تو ہم یہاں پر لندن کی سیر کرواتے ہیں، خوبصورت جگہ دکھاتے ہیں۔ تو وہ خالق کائنات، وہ مالک لم یزل، وہ رب الارض و سماوات، وہ ہر ایک چیز پر قادر، وہ قدرت رکھنے والا، وہ اللہ جس نے یہ کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے صدقے بنائی، اور جس اللہ کو یہ کہا شاعر نے کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پراسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ اتنا بڑا اللہ تجھی کو حمد زیب ہے، تو رب ذوالجلال ہے، ازل ابد عیاں نہاں کمال لازوال ہے لم یلد ولم یولد بے مثل بے مثال ہے، شعور کی مجال ہے تو ایسا ایک سوال ہے، عظیم ہے، قدیم ہے، کریم ہے، فہیم ہے، نعیم ہے، علیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اتنا بڑا اللہ، وہ تحفے تحائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ نماز کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اس کے بعد ایک تحفہ دیا گیا کہ اگر آپ کی امت میں کوئی شرک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو شرک برداشت نہیں ہے، اگر کوئی شرک نہیں کرے گا، میری ذات میں کسی کو شریک نہیں کرے گا،
کیونکہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میں کل هو اللہ احد ہوں، اللہ الصمد ہوں، لم یلد ولم یولد، نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا نہ میں کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، میرا تو کوئی ہمسر نہیں ہے، شرک نہیں کرے گا، میں اس کے لیے جنت کے دروازے کھولوں گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے باقی تحائف جو ہیں وہ عطا کیے اس مبارک سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک بڑا تحفہ جس بات کرنے کا مقصد جو تھا، آج آپ کے ساتھ مخاطب ہونے کا، پروگرام کرنے کا مقصد جو تھا، سورۃ البقرہ کا آخری رکوع دیا گیا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرین۔ یہ رکوع تحفے میں دیا گیا، یعنی نماز تحفے میں دی گئی، بخشش تحفے میں دی گئی، یہ رکوع تحفے میں دیا گیا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، آپ سب سے التماس ہے، آج یہاں پر دعائیں مانگی جا رہی ہیں، مشرق و مغرب کے اندر، پوری دنیا کے اندر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر عبادات کی جا رہی ہیں۔ ان دعاؤں میں یہ رکوع پڑھ کے کشمیر کی آزادی کی دعا کیجیے، یہ رکوع پڑھ کے استحکام پاکستان کی دعا کیجیے، یہ رکوع پڑھنے کے بعد پاکستان کے حالات کی بہتری کی دعا کیجیے، سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے دعا کیجیے۔ ترکی کے اندر، شام کے اندر جو زلزلہ ہے، وہاں پر وہ جو لوگ آزمائش کے اندر گرے، ان کی اس آزمائش سے نکلنے کے لیے دعا کیجیے، جھولیاں اٹھا کر کے دعا کیجیے۔ جو محتاج ہیں، جو غریب ہیں، جو نادار ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو عمل ہے اس کو وہ کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آخر میں محسن نقوی صاحب کی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہے گئے اشعار ہیں وہ پڑھ کر کے آپ سے اجازت لوں گا کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کا نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کی امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، اب روح ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دانت، یہ شرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تاب لب و دندان پیغمبر، حرف بسنا خانی و خامہ بصریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پہ بھی گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی تمیز من و یزداں، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ میرے دوستو، آج کے پروگرام میں مجھے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے والدین کی خدمت کریں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد ہم سب کو ہدایت دیں، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔